نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نون قطنی ہے نا، نون قطنی کے کیا پڑھنے کے کیا قاعدے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آئے، ہے نا، حمزہ وصل یاد رکھیے گا، اصل وصل میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اصل جو ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور وصل جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا ہے نا۔ تو یہ ہے تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آئے اور اس کے بعد آنے والا حروف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو آگے ملا کر پڑھتے وقت زیر دیں گے اور حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حمزہ وصل درمیانی کلام میں گر جاتا ہے، جس نون کو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ ایک بار اور میں سمجھا دیتی ہوں، دھیان سے سنیے۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل، تنوین ہے نا، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آئے اور اس کے بعد آنے والا حروف ساکن ہو، ٹھیک ہے، آنے والا حروف کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، اور بیچ کا جو ہوتا ہے جو حمزۃ الوصل ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھا ویسے بھی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنے والا حروف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو ملا کر، نون کو آگے ملا کر پڑھتے وقت زیر دیں گے، ٹھیک ہے، کیا دیں گے؟ زیر دیں گے، اور حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان کلام میں گر جاتا ہے۔ جب نون قطنی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو وصلی ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصلی ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے، اس کی جگہ نون پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نون کو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیں نون قطنی جو ہوتا ہے، اگر آپ کو آتا ہے جہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے وہاں سے ہم اسٹارٹ نہیں کریں گے۔ اگر نون قطنی آ رہی ہے اور وہاں سے ہمیں آیت کو اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ اس کو نون قطنی وہاں نہیں پڑھیں گے۔ نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے بعد والے حروف، اس کے بعد والے کلمے کے حمزہ وصل سے ابتدا ہوگی، کیونکہ نون قطنی کا تعلق حمزہ وصل والے کلمے سے پہلے کلمے سے ہے۔ حمزہ وصل والے کلمے سے ابتدا حمزہ وصل سے ہوگی، جیسے نو ہے، ہے نا، نو ہو نب نہو، تو کیا ہوگا یہاں پہ کہ یہاں پہ اب ہمیں جو وہ کرنا ہے کہ یہاں سے اسٹارٹنگ کرنی ہے، تو یہاں سے آپ کو اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا، صرف پڑھا جائے گا نو ہو نب نہو، نہیں پڑھا جائے گا، کیا پڑھے گا؟ نو، ہے نا۔ اب نو پڑھ کے یہاں پہ ہم سائلنٹ کر دیں گے، پھر آگے جو اس کا وہ آئے گا وقف کے بعد اس طرح سے پڑھیں گے۔ اس کو ایک بار اور سمجھ لیجئے، اگر وقف کریں تو آگے والے کلمے سے ابتدا کرتے وقت آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ اب نہو، ہے نا، نب نہو نہیں پڑھیں گے، اب نہو پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ الف پہ زیر دے دیں گے اور نون وہاں سے ہٹا دیں گے اور نون نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم پڑھیں گے نب نہو پڑھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ نوحو نب نہو نہیں پڑھیں گے، نو کر کے ہم رک جائیں گے، اب نہو، ہے نا، ابتدا کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا نون قطنی والے کلمے کے ہجے اس طرح ہیں، جیسے نوحو نب نہو، نون پیش واو نو واو ہا تو پیش ہو نوحو، نون زیر یا نب، نوحو نب، نون زبر نا، ٹھیک ہے۔ نوحو نب نہو، ہا الٹا پیش ہو نو، اس کو کیا کریں گے؟ ایسے سمجھانے کے لیے دیا، اس کو چھوڑ دیجیے نیچے والا۔ تو نون قطنی کا کیا رول ہوتا ہے؟ ایک تو جب ہمیں آتا ہے کہیں پہ ہم دیکھیں گے کہ دو زبر یا دو زیر آ رہا ہے تو جو زبر نہیں پڑھیں گے، زبر کو زیر میں نون وہاں پہ چھوٹا سا نون لگا دیں گے، اور نون لگانے کے بعد اس کا جو وہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، اس میں نون پڑھا جائے گا، اس میں نون کی آواز آئے گی، اور وہاں پہ اس لیے کہ وہاں پہ دو زیر یا دو زبر ہوتا ہے یا دو پیش بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، تو ان دونوں کو ہٹا کے وہاں پہ اس کا رول ہے کہ وہاں پہ نون لگا دیتے ہیں، ہے نا۔ جیسے آپ ایگزامپل دیکھیے، اصل میں آپ کے پاس وہ نہیں ہے نا، شیئر نہیں کر سکتے آپ نون قطنی کے رول کو؟ یہاں شیئر کر تو رہے آپ، جزاک اللہ خیر۔ تو اس کو دیکھیے آپ، نون قطنی کے رول کو آپ جب ہم پڑھ لیں تو اس میں دیکھیے اس والے اس سے میں پڑھاتی ہوں،
اگر حمزہ کے نیچے چھوٹا سا نون ہو تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب نون قطنی پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر والا حمزہ پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے. نوح و نب نحو ہے نا, نوح و نب نحو میں کیا تھا کہ پہلے یہ دو پیش تھا وہ ہا کے اوپر نا, اس کو ہٹا کر کے ایک پیش دیا گیا, ایک دمہ دیا گیا اور وہاں چھوٹا سا نون لگا دیا گیا, تو اس کو کیا کہیں گے, نوح و نب نحو. نوح نحو نہیں ہوگا وہ, ہے نا. اسی طرح دیکھیے آگے جو آپ کی ایگزامپل ہے, یومئذ الحق. اب یہاں پہ آپ کو کیا تھا, یومئذ ہے نا, وہ جو آپ کا دو زیر تھا ہے نا, تو اس ایک زیر کو ہٹا کر کے ہم نے کیا کیا کہ اس کو نون دیا اور نون کی آواز کو لام میں ملا دیا, یومئذ الحق ہے نا, اس طرح سے. پھر دوسرا ہے آیت وقف پر ملا کر پڑھا جائے تو وقف سے پہلے والا الف اور نون کا حمزہ دونوں پڑھے نہیں جاتے ہیں. دھیان سے دیکھیے گا, اور نون قطنی پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیے خیرن الوصیتو, تو یہاں پہ کیا تھا ہمارا کہ یہ جو خیرن دو زبر کے ساتھ تھا, ہمیں یہ پہچان کرنی پڑے گی. جہاں دو زبر آئے گا خیرن کے اوپر تو وہاں ہمیں ایک خیرہ ایک زبر پڑھیں گے اور حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے, اور چھوٹا سا نون لگا کر کے نون کی آواز کو لام میں ملا دیں گے, خیرن الوصیتو ہے نا. پھر یہاں پہ دیکھیے شیبہ شیئن تھا ہے نا, زبر کے ساتھ دو تھا, اس کا ایک زبر ہم نے کیا کر دیا, ہٹا دیا, اور اس کو نون قطنی یہاں پہ لگا کر کے نتخذا ہے نا, اس طرح سے پڑھا جائے گا. بس اس کو بس یاد رکھنا ہے اور کچھ اس میں ہے نہیں. یہاں پہ تھا اردن ہے نا, اب کیا ہوا, اردن کو کیا کیا, زبر کے ساتھ تھا تو ہم نے یہ تو بس یہ جو داد کی آواز وہ بڑھائی نہیں جائے گی, یہاں پہ صرف ایک ہی کاؤنٹ پڑا جائے گا, اور چھوٹا سا نون لگا کر یہ کیا کریں گے, اردن الذین. اگر وہ ہم ملا کے پڑھ لیں, اگر آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ارضا کر کے آپ کو رک جانا ہے, اگر آپ رک رہے ہیں ہے نا, تو اب یہاں پہ کیا کریں گے کہ آپ نل لذینہ نہیں پڑھیں گے, الذینہ پڑھیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم آپ کو اگر یہاں اسٹاپ کریں گے تو آپ کو الف کا دعات کا الف بھی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم نے اسٹاپ کر دیا, اور نل وہاں نون قطنی نہیں پڑھیں گے, الذینہ سے ہم اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک, یہاں پہ دیا ہوا نا, اگر نون قطنی پہلے الف ہے تو وہ الف اور نون قطنی کا حمزہ دونوں بھی پڑھا نہیں جاتے, نون قطنی پڑھا جاتا ہے. ابھی یہاں پہ بس ہم نے رکنے کا بتایا تھا, اس لیے آپ کو اس طرح سے کہا. اور پھر آگے اس میں اسی طرح شیبا نسما, تو پھر کیا پڑھیں گے, شیبا نسما ایک ہی کاؤنٹ پڑھیں گے. اگر ہمیں رکنا ہوگا تو پھر الف پڑھیں گے, اور پھر السما سے ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. اگر وقت کر کے حمزہ لام سے آیت شروع کریں تو نون قطنی پڑھا نہیں جاتا. وہی چیز جو میں نے اوپر بتائی تھی, نون قطنی کے اوپر کا حمزہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جیسے اب یہاں پہ لکھا کیا ہے, نل لذینہ. اب یہاں سے ہمیں اب آیت کو اسٹارٹ کرنی ہے تو ہمیں الذینہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, السما, اب یہاں پہ نسما آپ کو نون کتنی نیچے لکھی ہوئی ہے, لیکن آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے سما سے, تو السماء ہے نا, السما پڑھیں گے. یہاں پہ دیکھیے وہی چیز, مریبین, یہاں پہ مریبن تھا تو اس کو جو ایک کر کے یہاں پہ نون لائے گیا. اگر ہم مریب پہ رک جاتے ہیں تو الذی سے اسٹارٹ کریں گے, ہے نا, اس کا نون قطنی وہاں نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے, اب اگر وقف کرنے کے بعد آیت صرف حمزہ سے شروع ہوئی تو یہ آیت کے شروع میں تیسرے حروف کو دیکھیں گے. اگر تیسرے حروف کو زبر یا زیر ہو تو دونوں حالتوں میں حمزہ زبر ہی سے شروع کریں گے, جیسے اذهب سے اذهب ہے نا, استکبارن سے کیا ہو جائے گا, استکبارن. اور تیسرے حروف پر اصلی پیش ہو تو حمزہ بھی پیش سے شروع کریں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے, یہاں پہ ہمیں کیا لکھا ہے, اقتلو ہے نا, اقتلو لکھا ہے, یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہے, آپ کے الف پہ کوئی بھی چیزیں نہیں دیا ہوا ہے. تو آپ کون سا دیکھیں گے, تیسرا حروف دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے, الف کو دیکھیں گی, قاف کو دیکھیں گی, تا کو دیکھیں گی.
अब ता के ऊपर जब आपको पेश आ रहा है तो आप इस पेश को अलिफ के ऊपर ले आएंगी, तो कैसे पढ़ेंगे, उक्तुलू, है ना। अब यहाँ पे जो है तीसरे हुरूफ को देख करके हमें पहले हुरूफ के ऊपर उसको हरकत लगानी। वक्फ करने के बाद नून कुतनी पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इन नीचे लिखा इन अबाना लफी ضلال मुबीन, है ना, यहाँ पे है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे हम यहाँ रुक गए, स्टॉप कर दिया। अब हमें यहाँ से नून कुतनी का रूल आ रहा है, तो अब हम नून कुतनी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वही तीसरा वर्ड जो आपने देखा था ना, अलिफ देखा, कॉफ देखा, ता देखा, तो ता के ऊपर आपके पास क्या है, आपके पेश है, तो आप क्या करेंगे, अलिफ के ऊपर पेश लगा देंगे, उक्तुलू यूसुफा, है ना, इस तरह से। अब ये मिलाकर पढ़ने से नून कुतनी से पहले का अलिफ और नून कुतनी के ऊपर का हमजा दोनों भी पढ़े नहीं जाते। सिर्फ क्या पढ़ा जाएगा आपको, नून कुतनी पढ़ा जाता है। नून कुतनी से पहले जो तनवीन है इसे सिर्फ एक जबर ये और एक पेश से पढ़ेंगे, है ना, एक जबर या एक पेश से पढ़ेंगे। जैसे लिखा है इल्ला इल्ला नुफूरन, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक ही पढ़ेंगे, इल्ला नुफूरन इस्तिकबारा, है ना, निस्तिकबारम फिल अर्द। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सिर्फ एक जबर पढ़ा और इसके अंदर हमने जो जो इसके साथ बढ़ा के पढ़ने वाली अलिफ थी उसको नहीं मद असली को पढ़ेंगे, इसलिए कि आगे नून कुतनी का रूल आ रहा है, अगर इसको हम मिला के पढ़ लें, ठीक है। अब वक्फ ना करने, इसमें भी वही चीज है, नुफूरा निस्तिकबारा, है ना, तो यहाँ पे वो समझाने के लिए दिया, वक्फ करने के लिए नुफूरा नुफूरा निस्तिकबारन, है ना। अब एक ही रॉ के एक उसको पढ़ा हमने, अब नुफूरा इस्तिकबारन पढ़ा। तो अभी क्या होगा कि अब जब वक्फ करेंगे तो क्या करेंगे, नुफूरो पढ़ लिया हमने, है ना। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ड को हम देख रहे हैं, कलमे को देख रहे हैं, अलिफ देखा, सीन देखा, ता के नीचे क्या है, जेर है, तो इस जेर को हमने अलिफ के ऊपर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, रुकेंगे, तो नुफूरा इस्तिकबारा, है ना। अब यहाँ पे इस तरह से पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको असली पेश से मुराद किसी भी फेल मुदारे का तीसरा हुरूफ हमेशा पेश वाला हो, जैसा यदखुलु, यंसुरु, यक्तुलु। अच्छा, इसको इसको समझने के मुदारे और इसको छोड़ दें, इसका ज्यादा वो नहीं करें। यहाँ पे आपके नून कुतनी का हो गया। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, फिर मैं पूछती हूँ लोगों से कि किस तरह से, मतलब कि समझ आया या नहीं, फिर उसके बाद रॉ के रूल हम वो पढ़ाते हैं, है ना। चलें।